تفسیر قرآن کے حوالے سے الحمدللہ سورہ نحل سے ہمارے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ مشرکین کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ مشرکین جو ہے یہ فرشتوں کو معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر ایک حیرت انگیز بات رب کریم نے ارشاد فرمایا۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کے گھر جب بیٹی پیدا ہو تو غم کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، اور اپنے رب کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں ٹھہراتے ہیں۔ یہ بھی بہت عجیب معاملہ ہے، اور اس کو رب کریم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 58 میں یوں بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جائے، یعنی مشرکین کا اللہ نے بیان کیا، اور جب ان میں کسی کو بیٹی دینے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر ان کا منہ کالا رہتا اور وہ غصے سے بھرا ہوتا۔ اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار، یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر جو ہے یہ 12 قبیلے، اور ان 12 قبیلوں میں جو قبیلہ خزاعہ، قبیلہ کنانہ، قبیلہ تمیم، یہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان کے یہاں بچی پیدا ہوتی تو یہ لوگ جو ہے معاذ اللہ 5 قسم کا بچیوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے، اور وہ 5 قسم کا سلوک جو ہے تفسیر نعیمی میں مفسرین نے یوں بیان کیا۔ پہلا سلوک یہ کرتے کہ بچی کی پیدائش کے بعد جو سردار ہوتا، وہ سردار جو ہے وہ بچی کا گلا جو ہے وہ گھونٹ دیتا۔ ہاں، اگر اس بچی کی ماں بچی کو چھپا کر کے لے جاتی اور اس کو کہیں چھپا دیتی، اور پھر وہ بچی بڑی ہو جاتی، پھر جو ہے وہ اس کا گلا نہ گھونٹتے۔ فرمایا کہ دوسرا سلوک یہ کرتے کہ بچی کے پیدا ہونے پر گھر چھوڑ دیتے، یا بیوی کو مار مار کر جو ہے وہ بچی سمیت نکال دیا کر۔ یہ مشرکین کا دوسرا سلوک۔ تیسرا سلوک فرمایا کہ غم اور شرم سے چھپتے پھرتے، جیسا کہ رب کریم نے اس آیت میں فرمایا کہ تم کس وجہ سے چھپتے پھرتے ہو کہ تمہارے گھر اللہ نے بیٹی پیدا کی ہے، تمہیں شرم آتی ہے، تو تم سے تو بڑا بے شرم کوئی نہیں، تم جو ہے وہ بچی کی پیدائش پر جو ہے اپنا منہ چھپاتے ہو، غمگین ہوتے ہو، تم سے بڑا جو ہے وہ بے حیا کوئی نہیں۔ تو یہ کیا کرتے؟ غم اور شرم سے چھپتے پھرتے، اور بیٹی کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے، بیوی کے ساتھ اسے تا عمر جو ہے کبھی بھی اپنی بیٹی کی طرف جو ہے یہ نظر نہ کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ چوتھی چیز جو وہ یہ ہے کہ بیٹی کو نوکرانی یا ذلت آمیز سلوک کے لیے پال لیتے تھے کہ چلو اب پیدا ہو چکی ہے،
اب اسے پال لو، اس کے ساتھ ہم ذلت آمیز سلوک کریں گے۔ اور ذلت آمیز سلوک کیا ہوتا؟ جب بچی سمجھدار ہو جاتی، سب صحیح چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتی، تو اسے جو ہے سب سے گندا کپڑا پہناتے، میلا لباس بدبودار کپڑا اسے پہناتے، اور جانوروں کو چرانے کے لیے اس بچی کو بھیجتے۔ جتنا بھی گوبر ہوتا، پاخانہ ہوتا، گندگی ہوتی، وہ سب کی سب جو ہے یہ بچی سے صاف کراتے، اس کو مانتے تھے، کھانا بھی نہیں دیتے تھے، اس کو نہانے بھی نہیں دیتے تھے، ہر وقت جو ہے اس کے بدن سے جو ہے وہ بدبو آتی، اور ان کا معاملہ یہ ہوتا کہ لوگ اس سے نفرت کریں، اس سے گند کھائیں، لوگ اس سے دور بھاگے۔ یہ مشرکین کا جو ہے وہ چوتھا سلوک تھا۔ اور پانچواں سلوک اللہ اکبر الامان والحفیظ وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ جب بچی 4 سال کی ہو جاتی، 3 یا 4 برس کی ہو جاتی، تو پھر کیا کرتے کہ بچی کو بہترین قسم کا غسل دیتے، غسل دینے کے بعد اسے بہترین قسم کا لباس پہناتے، اور لباس پہنانے کے بعد بہترین قسم کے جوتے پہناتے۔ بچی بڑی خوش ہو جاتی کہ آج تو جو ہے ہمارے بابا ہمیں گھمانے پھرانے لے جائیں گے، آج ہمارے بابا جو ہے ہمیں تفریح کے لیے لے جائیں گے، ہمیں ادھر ادھر لے جائیں گے، بہت خوش ہوتی بچی جو ہے وہ خوشی خوشی بہترین لباس پہنتی، بہترین جوتے پہنتی، اور بن سنور کر جب وہ بچی کو لے جاتے تو معاذ اللہ کسی جنگل کے اندر جو ہے کوئی گڑھا کھودتے، اور اس گڑھے کے اندر اپنی بچی کو ڈال دیتے، یا کنویں کے اندر جو ہے وہ بچی کو پھینک دیا کرتے۔ بچی آواز لگاتی، بابا اے میرے بابا، اے میرے بابا، لیکن ان کو رحم نہ آتا، ایسے ظالم ہوتے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین فرماتے جب یہ آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ کے رب نے یہ آیت نازل کی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم نے جو اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مایوس بالکل نہ ہو، تمہارا رب جو ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اے اللہ کے نبی، میری آیت سن کر آپ کے پاس آیا ہوں اور اپنے جرم و خطا سے توبہ کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، مجھے جو ہے اپنے دامن کرم پہ لے لیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اپنا کوئی جرم تو مجھے بتا دے جو تو نے کیا ہو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، دور جاہلیت میں جو ہے ایک اللہ نے مجھے پیاری سی بیٹی عطا کی، بڑی خوبصورت وہ بیٹی تھی، اس کا چہرہ بڑا نورانی تھا، پھول جیسے اس کے لب تھے۔ اے میرے آقا، میں تو جہالت کے اندر ڈوبا ہوا تھا، میں نے کیا جب بچی 3-4 سال کی ہو گئی تو میں جو ہے اس کو خوب قسم کا تیار کیا، اس کو بنا سوار کر وہ میرے سینے سے چمٹ جاتی، اے میرے بابا، اے میرے بابا، اور خوش ہوتی کہ بابا آج گھمانے پھرانے کے لیے لے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، میں نے جو ہے اسے اللہ اکبر ایک کنویں کے اندر اوپر سے پھینک دیا، اوپر سے جاتی ہوئی بھی مجھے یہ کہتی تھی میرے بابا مجھے تھام لو، میرے بابا مجھے بچا لو۔ اللہ کے رسول نے جب یہ سنا تو سرکار کی آنکھوں سے بھی جو ہے وہ آنسو روا ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا دیکھ اب تو نے توبہ کر لی ہے، اب تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ تو نے حالت کفر میں کیا تھا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب آئندہ کوئی ایسا جرم نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ اس وقت ہوتا کہ جب مشرکین اللہ اکبر بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے لگتے۔ اور ایک بات میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ آج بھی ان جاہلوں کی کچھ ایسی چیزیں ہماری اس قوم میں بھی آ گئی، مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئی کہ جب بتایا جاتا ہے باپ کو کہ آپ کے گھر جو ہے وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ غمگین ہو جاتا، اگر پتا چلے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے چہرہ کھل جاتا ہے، کہتا ہے ارے واہ بیٹا آ گیا، اب تو کما کے کھلائے گا، اب تو میرا بازو بنے گا، اب تو میرا سہارا آ گیا، اب تو میرا نام
روشن کرے گا، اب تو میری نسل بھی چلتی رہے گی، اب تو میرا معاشرے میں نام ہوگا۔ بیوی کہتی ہے ارے بیٹا آ گیا، اب تو میرا چہرہ فخر سے بلند ہو جائے گا۔ نہیں نہیں اے مسلمانوں، یاد رکھیے گا، اگرچہ کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتی ہے لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ حقیقت میں اگر ماں باپ کی کوئی خدمت کرنے والی ہے تو وہ بیٹی ہوتی ہے۔ ماں باپ کے سر میں درد ہو جائے تو بیٹی اپنا گھر چھوڑ کے آ جاتی ہے۔ اگر ماں باپ کے اللہ اکبر کوئی پاؤں میں تکلیف ہو جائے، مجھے لوگ بتاتے ہیں مولانا صاحب جب ہم گھر پر جاتے ہیں کبھی ہم پاؤں اوپر نیچے کریں تو ہماری ننھی ننھی بچی جو ہے وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ہمارے پیر دبانا شروع کر دیتی ہے، ہمارے ہاتھ دبانا شروع کر دیتی ہے۔ اور ننھی ننھی بچی جو ہے میرے سینے پہ جب آ کر بیٹھتی ہے تو کہتے مولانا صاحب ہماری ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ جب وہ آ کر بابا بابا کہہ کر ہم سے چمٹ جاتی ہے، ہمارا گلے کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بیٹیاں ہیں جسے اللہ کی رحمت کہا گیا۔ ایسے بھی خوش نصیب دیکھے ہیں کہ جن کے یہاں بیٹی پیدا ہو تو مجھے فون کر کے کہتے ہیں مولانا صاحب خدا کی قسم درود پاک پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اپنی رحمت عطا کر دی ہے، رب نے اپنی رحمت عطا کر دی۔ ایسے بھی لوگ ہیں لیکن وہ کم ہے، لہٰذا ایسے لوگ ہیں جو بیٹی کے پیدا ہونے پر غم کرتے ہیں اور نہ خوش ہوتے ہیں۔ سرکار کریم علیہ السلام نے جو ہے بیٹیوں والوں کے بارے میں کتنی پیاری بات کی۔ مسند الفردوس کی حدیث پاک امام طیلمی نے اسے نقل کیا، حدیث نمبر 7556، حضرت سیدنا نبی بن شریط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں بیٹیوں والوں کو برا مت کہو، ارے میں مصطفیٰ کی بیٹیوں والا ہوں۔ بیٹیوں والوں کو برا مت کہو، میں مصطفیٰ کی بیٹیوں والا ہوں۔ اور آگے فرماتا ہے بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آج سے کئی سال پہلے مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ کے بیٹے محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ اللہ اکبر کراچی آپ تشریف لائے، میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں آپ نے جمعے کا خطبہ دیا، میں بھی بیان سننے کے لیے گیا تو بیان کے آخر میں آپ یہ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے پہلی اولاد دی تو وہ بیٹا دیا، دوسری اولاد دی تو بھی بیٹا دیا، تیسری اولاد دی تو بھی بیٹا دیا، چوتھی اولاد وہ بھی بیٹا، پانچویں اولاد وہ بھی بیٹا۔ جب 5 بیٹے ہو گئے تو میں اللہ کے حضور جو ہے روزانہ ایک سجدہ کرتا اور سجدے میں جا کر دعا کرتا مولا تو نے اتنے بیٹے دیے ہیں اب ایک بیٹی عطا کر دے، وہ بیٹی عطا کر جو میرے سر کو بھی دبائے، میرا خیال رکھے، میری بات مانے، غم خسار ہو، میرا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا اور مجھے جو ہے اپنی رحمت یعنی بیٹی عطا کی۔ بس بیٹی کا ملنا تھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے لیے 2 نفل ادا کر دی۔ دیکھیے ایسے ایسے ہمارے علماء کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ بیٹی مانگی اور فرمایا جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو بیٹے میں یہ شرف نہیں ملتا صرف بیٹی میں۔ سنیے حدیث پاک مجمع الزوائد کی حدیث پاک حدیث نمبر 13484، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ اس گھر پر ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ دیکھیے بیٹی آئی رحمت بن کر اور ساتھ میں اللہ کا معصوم فرشتہ بھی آیا اور سرکار فرماتے ہیں کہ فرشتہ بھیجتا اور وہ آ کر کہتا ہے اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو جائے۔ بتائیے ہم تو گناہگار، ہماری دعا کہاں قبول؟ وہ تو اللہ کی رحمت ہے قبول فرما لے۔ ایمان سے بتانا معصوم فرشتہ معصوم عن الخطا اگر ہمارے لیے دعا کر کر مولا اس گھر کو سلامت رکھنا، بتائیے اس کی دعا قبول ہوگی یا نہیں؟ ضرور ہوگی کہ اللہ کے فرشتے نے دعا کی کہ اللہ اس گھر پر سلامتی نازل فرما اور پھر وہ فرشتہ
فرشتہ جو ہے اپنے پروں سے بچی کو ایسے ڈھانپ لیتا ہے. یہ دیکھیے لڑکے میں یہ سعادت نہیں ہے، یہ خاص بیٹی کے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ وہ ایسے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ ایک ناتواں اور کمزور جان سے پیدا ہوئی، یعنی عورت کمزور اور ناتواں اس سے پیدا ہوئی. اور کہتے ہیں جو شخص اس ناتواں کی پرورش کرے گا، اسے نیک بنائے گا، اس کی اچھی تربیت کرے گا، فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس بندے کی مدد کرتا رہے. اب یہاں دیکھیے یہ نہیں فرمایا کہ جب تک زندہ ہے مدد ہو، یہ حدیث پاک کے الفاظ کہ قیامت تک بندے کی مدد. جس نے بیٹی کی پرورش کی تو اس سے پتا چلا کہ جب تک زندہ ہے تو بھی مدد، اور قبر کے اندر بھی اللہ اس کی مدد کرتا ہے. سرکار کریم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، فرمایا جس کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی، اس نے ان 4 بیٹیوں کو پالا پوسا، اچھی تربیت کی، کھلایا پلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے چلا جائے. صحابہ کرام علیہ رضوان میں اللہ ان کا بھلا کرے، صحابہ کی عظمتوں کو بلند کرے، ان کے مزار پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے. ایک والے کے لیے بھی آسانی کر دے. کئی ایسے ہیں ایک بیٹی ایک صحابی کرے، یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک ہو، 4 نہ ہو، 3 نہ ہو، 2 نہ ہو، 1 ہو، سرکار فرماتے ہیں میرے پیارے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ایک کو بھی بات پوس کر اچھی تربیت کر پھر بھی انشاءاللہ تو جنت میں ہی جائے. نبی پاک علیہ السلام کا دروازہ رحمت اللہ اکبر بہت بلند والا ہے. تو عزیزان گرامی ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلا کہ یہ بیٹیوں کی پیدائش پر غم زدہ ہونا، بیٹی کی پیدائش پر غم کرنا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ تکلیف میں ڈالنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناپسند ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے جو ہے اسے کفار کی جو ہے وہ صفت فرمایا. اور یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بیٹیوں کا پیدا ہونا یہ بھی اللہ کا احسان ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. لہذا اگر کوئی شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر غم کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو یوں سمجھ لیجیے اس نے اللہ کے احسان کی فراموشی کی. وہ احسان فراموش ہے. اور اس دور میں بھی ایسے لوگ کہ ایک بات میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد میں بیٹھا، لوگ تعویذات وغیرہ لینے آتے، ایک نوجوان اندر داخل ہوا، کونے میں آم کر بالکل افسردہ ہو کر کے بیٹھ گیا. ایسا لگے بہت غم میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے. جب لوگ تعویذ لیتے گئے اور جب چلے گئے آخر میں یہ آتا ہے نوجوان. میں نے کہا بیٹا بہت زیادہ پریشان لگتے ہو، کیا بات ہے؟ چہرے پر اتنا غم کے آثار، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا مولانا صاحب کیا بتاؤں کہ میری ایک بہن ہے اور میری بہن کو اللہ نے اپنے کرم سے 3 بیٹیاں عطا کی. اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی. تو میں نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے، پریشان کیوں؟ کہ پریشان یوں ہو کہ اب میری بہن پھر حمل سے ہے. اور بہنوئی نے کہا ہے کہ سن اگر ماذ اللہ اب تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں. اب میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں، میرے بہنوئی نے دھمکی دی ہے، پھر میں نے کچھ اس کو پڑھنے کے لیے دیا. عزیزان گرامی اس پوری آیت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیٹے کی تمنا نہ کی جائے، یہ بھی نہ سمجھے، کیونکہ بیٹا مانگنا بھی انبیاء کی سنت ہے. بیٹا مانگنا بھی، آپ دیکھیے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم ربی ہب لی من الصالحین کیوں مانگا؟ اس لیے مانگا مولا اتنی میری اولاد میں سے تیرے محبوب کو تو نے بھیجنا ہے، اسی اولاد میں سے تو نے میرے محبوب کو تو ربی ہب لی من الصالحین دعا کی.
اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، سب سے آخر میں آئے تو حبیب کبریا تشریف لے آئے۔ یہ تو بیٹے کا مانگنا بھی جرم نہیں ہے کہ کوئی اس بیان کو سن کر سمجھے کہ کوئی بیٹا مانگے تو جرم نہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر جو ہے وہ کسی قسم کا غم نہ کیا جائے، کسی قسم کا حزن نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے اپنے کرم سے جو ہے وہ ہمیں اپنی رحمت عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی تقسیم پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی حفظ اور دما سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں نے اگلی آیت اس لیے تلاوت نہیں کی کہ صرف 2-3 منٹ رہ گئے ہیں اور اگلی آیت تلاوت کریں گے تو پھر 10 سے 12 منٹ اور ہو جائیں گے، تو آئندہ انشاءاللہ درس میں آپ کی خدمت میں اگلی آیت کا جو ہے وہ بیان ہوگا۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں انشاءاللہ بروز منگل 16 تاریخ بعد نماز عشاء، آپ جانتے ہیں کہ سالانہ 11ویں شریف ہمارے مرشد پاک حضور سیدنا عمر سے پاک